ادا ہو کسی زبان سے حمد اس رب تعالی کی، ادا ہو کسی زبان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى۔ وقال تعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ وقال تعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ درس اسماء حسنہ یعنی اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے ناموں پر ایک مختصر گفتگو کی جائے گی۔ آپ اگر صفا آن لائن پہ درس قرآن سن رہے اور دیکھ رہے ہیں تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہاں پر درس کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر شروع کیا گیا ہے، اور صفت خالق اور صفت رازق پر 2 ہفتوں میں 2 درس ہو چکے ہیں۔ اس دوران یہ خیال آیا تھا کہ کچھ گفتگو ایک ایک صفت پر کرنے سے پہلے جامع انداز میں آنی چاہیے، جس سے ناظرین اس سلسلے کو دلچسپی کے ساتھ سن اور دیکھ سکیں۔ اس احساس کے تحت آج انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم کی آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باری ہے اور صورت گری کرنے والا ہے۔ اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، پس ان اچھے ناموں سے اسے یاد رکھو، اسے پکارو، ان اچھے ناموں کے ذریعے فادعوہ بہا، اسے یاد کرو، اسے پکارو۔ تیسری آیت جو پڑھی گئی ہے سورہ نحل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے لیے برتر صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے برتر صفات ہیں اور وہ عزیز، طاقتور اور حکمت والا ہے۔ حضرات، قرآن کریم کی تلاوت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ کا نام جو اسم ذات ہے وہ کثرت سے استعمال ہوا ہے، بار بار آیا ہے، وہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے اسماء صفات یہ بھی قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔
میں نے کسی درس میں کہا تھا کہ بعض ناشرین قرآن نے قرآن کے شروع میں اللہ کے پاکیزہ اور اچھے ناموں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ آج انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا کہ یہ اچھے اور پاکیزہ نام، ان کو پڑھنا، ان کو جاننا، ان کا ورد کرنا کیوں کر ضروری ہے، اور اس کی دین میں اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ دنیا میں لوگ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جو مشرک ہیں ان سے بھی بات کیجئے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا ایک ہی ہے۔ خاص طور سے برادران وطن کے درمیان جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اور ہم جو مورتیوں کو سامنے رکھتے ہیں اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس خدا سے رشتے کو، تعلق کو اور آمادگی کو اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے وہ مورتیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ یہ فلسفہ اور یہ حکمت وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ذات میں تو شرک کرنے والے جو دین کے قائل نہیں ہیں، دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن دہریوں کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں بڑی حد تک وہ توحید کے قائل ہیں، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے ہیں۔ اب جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات میں لوگ شرک کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم نے اس پہلو سے کہ اللہ کی صفتیں کیا کیا ہیں ان پر وہ توجہ نہیں دی جو توجہ دی جانی چاہیے تھی۔ آپ کے علم میں یہ بات میں لاتا چلوں کہ میری نظر سے ایک کتاب گزری ہے اور میں نے اسے بارہا پڑھا بھی ہے۔ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی ایک کتاب ہے آداب زندگی۔ اس میں مولانا محترم نے اسماء حسنہ کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک اسم قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کو ہم جانیں، اور جان کر کے اس پر غور و فکر کر کے توحید جس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس میں کمال پیدا کریں اور اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا اسلوب ہوا کرتا تھا کسی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے الفاظ حدیث کے جو ہیں ان کا مفہوم اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے ایک کم 99 نام ہیں۔ اب وہ 99 نام اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کم پورے 100 نام ہیں، یعنی 99 نام ہیں، اور جو شخص اس کو محفوظ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک کا آخری حصہ کہ جو شخص اسے محفوظ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بہت اہم ہے۔ میں نے جو مفہوم اس کا سمجھا ہے وہ یہ کہ ان اللہ کے اسماء صفات کو جاننا، سمجھنا، اس کو ذہنوں میں بٹھانا، اسے اپنے کردار میں داخل کرنا، اس کے مطابق زندگیوں کو گزارنا۔ مثلا اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس کے لیے الفاظ سمیع، بصیر، علیم، خبیر، بہت ساری صفاتیں۔ قرآن آپ کی تلاوت کریں تو قرآن میں یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو بارہا ملیں گی۔ ان صفتوں پر ٹھہر کر کے غور کیجئے کہ اس آیت میں اللہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے تو اس کے آگے پیچھے کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ موقع نہیں ہے، 10 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں۔ انشاءاللہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں ایک ایک صفت پر جو گفتگو ہماری آئے گی، 2 گفتگو ہو چکی ہے، صفت اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر اور دوسری صفت رازق ہونے پر۔ کچھ اور صفات پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اس موقع پر دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو ذکر کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ وَلِلَّهِ
अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, ये जो फदऊहु बिहा कहा गया है कि अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं और उन नामों के जरिए उसको याद करो, तो कुरान की इस आयत को सामने रखें और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक जो मैंने आपके सामने बयान की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के एक कम 100 नाम हैं, यानी 99 नाम हैं, उन नामों को याद रखना, उस सिफत पर गौर करना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाना और शिर्क से बचने की कोशिश करना। एक एक सिफत का इल्म जैसे हमें होता जाएगा, इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों से अगर कहीं खुदा न खास्ता शिर्क का अदना सा भी शायबा है तो वो हम उसे निकाल ले जाएंगे। इस पहलू से अस्माए हुस्ना का इल्म और उसका मतलब जानना, उस पर गौर व फिक्र करना और उसे याद रखना और उसका विर्द करना, ये गोया कि हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के पाकीज़ा और प्यारे प्यारे नामों को हम याद रख सकें, उसे हिफ्ज़ कर लें वक्त निकाल करके और उस पर गौर व फिक्र करें। उन आयतों में जहाँ ये अस्माए हुस्ना इस्तेमाल हुए हैं आप उन पर गौर कीजिए। हमने एक आयत यहाँ पढ़ी है आपके सामने सूरह आराफ की, बल्कि वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अब यहाँ अल्लाह की सिफतें, 3 सिफतें इस्तेमाल हुई हैं, खालिक भी, बारी भी, मुसव्विर भी। खालिक का क्या मतलब हुआ, बारी का क्या मतलब हुआ, मुसव्विर का क्या मतलब हुआ। वो लहुल अस्माउल हुस्ना, और पाकीज़ा नाम उसी के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। गोया कि इन नामों का जो मफहूम है उसमें किसी को शरीक और साझी न ठहराया जाए। हकीम ये सिफत अल्लाह की। मुसव्विर सूरत गरी करता है, कोई दूसरा रहम मादर में जो इंसान की तख्लीक का इब्तदाई मरहला होता है उसमें अल्लाह ही सूरत गरी फरमाता है, वही रिस्क देता है, वही इंसान को बाहर लाता है, वही ज़िंदगी देता है, फिर उसी की तरफ इंसान को पलट के जाना है। तो अल्लाह की एक एक सिफात को आप जब गौर करेंगे तो अल्लाह से रिश्ता बहुत मजबूत होगा। हम जब लोग कहते हैं ना कि अल्लाह से रिश्ता हमारा मजबूत हो, तो मजबूत कैसे होगा? उसका तरीका यही होगा कि अल्लाह के इसमें ज़ात पर भी गौर करें और सिफाती नाम जिसमें जो कुरान में मज़कूर हैं उन आयतों पर पहुँचते हुए हम उन सिफात को याद भी करें और उस पर गौर व फिक्र भी करें और देखें कि इसका मुतालबा इस सिफत का हमसे क्या है। इस पहलू से इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में एक तब्दीली आएगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।